خدا یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خدا ان کو دیتے ہیں. ناظرین چوتھے سیزن کا پروگرام نمبر 104 ہے جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے, سیکھیں گے. جن خدا نے آج ہمیں جوائن کیا ہے مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عظیم رحمت صاحب نے, اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر سرور مسیح صاحب نے. تھینک یو سو مچ. ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر سرور مسیح صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں. جی دعا کریں. خداوند ہمارے بزرگ نہایت تعظیم عزت اور بزرگی کے لائق آسمانی خدا, ہم تیرے پاک حضور میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے سرنگوں ہیں. ہمیں سے ہر ایک کو چھو لے. تیرے خادم پاسٹر منور خورشید کو, پروفیسر عظیم رحمت, اپنے آپ اور سارے اسٹاف کو تیرے ہاتھ کے نیچے لاتے ہیں. فردن فردن ایک ایک زندگی کو چھو لے. آج کا یہ سیشن, آج کی یہ ریکارڈنگ, تیرا کلام آئے خدا زندگیوں کے لیے, ناظرین کے لیے یقیناً برکت, خوشی, تازگی, روحانی ترقی کا سبب بنے. ہمیں سے ہر ایک کو چھو. آپ آکرو ہماری رہنمائی کر اور سب باتوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہو. یہ دعا ہم تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں. آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 10واں باب, اس کی پہلی 3 آیات. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے, لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے. اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے. کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خدا ان کی برکت ہو. آمین. ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے, خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر اچھے چرواہے کے تعلق سے ایک سیر حاصل گفتگو کی ہے جس پر ہم یقیناً سیکھیں گے اور برکت پائیں گے, اور بہت ساری عمیق سچائیاں خداوند آپ تک پہنچائے گا. بڑی معلومات آپ تک پہنچیں گی جو بائبل مقدس سے متعلق ہیں, اور یقیناً ہمارے جو گیسٹ جن کو خداوند نے یہ توفیق دے رکھی ہے کہ وہ خدا کے کلام کی تفسیر و تشریح کر کے کلیسیا کی رہنمائی کر رہے ہیں, ہیلپ کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, آج وہ ہم سب کے لیے بھی بڑے بابرکت ہوں گے. گفتگو کا آغاز آج ہم پاسٹر عظیم صاحب سے کریں گے. جی پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہلی آیت میں خداوند یسوع مسیح بیان کرے ہیں, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے. یہاں خداوند یسوع مسیح کا اشارہ کس طرف ہے؟ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کس کو مخاطب کر رہے ہیں اور کن لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب, شکریہ. اس کا جو کانٹیکسٹ ہے پیچھے, ایک تو وہ واقعہ ہے, ایک معجزہ ہے جو ایک جنم کا اندھا تھا جو شفا پا گیا ہے اور معجزانہ طور پر وہ ٹھیک ہو گیا ہے, اور انہوں نے اس کو عبادت خانے سے خارج کر دیا ہے, نکال دیا ہے. اور بائبل میں لکھا ہے اسی انجیل میں کہ جب یسوع مسیح کو پتہ چلا کہ اسے باہر نکال دیا ہے تو جب اس سے ملا تو کہا کہ کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ اے خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ تو یسوع نے اس سے کہا کہ تو نے تو اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے. تو اس نے کہا کہ اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں. ایک تو یہ الیگوریکل اشارہ ہے کہ اصل جو نجات یا چھٹکارا یا کفارہ, کیونکہ ان کے عید خیام بھی چل رہی ہے یہودیوں کی, تو ایک تو اشارہ یسوع مسیح کا یہ ہے کہ جو اچھا چرواہا ہے, دا گڈ شیپرڈ ہے, اور ڈیفینیٹلی اسرائیل کے جو لیڈرز ہیں خصوصی طور پر فقی اور فریسی بھی ہیں, اور انبیاء بھی, ایون کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ جن کو بھی جب چرواہا کا ٹائٹل دیا گیا تو اس کا مطلب لیڈرشپ ہی ہے,
کہ جس میں انبیاء اکرام بھی ہو سکتے ہیں یا جو موجودہ فقیہ اور فریسی ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. اور یسوع مسیح بطور مسیح تو ہے ہی، لیکن ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے اور ابدی زندگی میں داخل ہونے کے لیے وہ واحد ایک راہ ہے. تو ایک تو یسوع مسیح اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا. اور یہ تشبیہتاً کلام اپنی طرف ہے یسوع کے، کہ جیسے یسوع مسیح نے فرمایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ تک پہنچ نہیں سکتا. ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جو واقعہ ہے ایک یسوع کے سامنے یہ بھی ہے کہ جو کوئی یسوع مسیح کو قبول کرے گا اور نجات پائے گا، اسرائیل کے لوگ یا لیڈرز اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور ایک بڑی ہائی تنقید بھی ہے اس کے اندر جو یسوع مسیح نے کی، اور یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے یہودیہ ایک زرخیز اور ایگریکلچر لینڈ تھی، تو یہ اس پرسپیکٹو میں بھی ہے کیونکہ وہاں پر بھیڑوں کے جو گروہ تھے وہ رکھے جاتے تھے اور ایک اچھی وہاں پہ جگہ تھی، زمین تھی. تو لیکن یہودیوں کو، لیڈروں کو بھی پتہ ہے کہ جب بھیڑوں کا یا چرواہے کا ذکر آتا ہے تو ایک پس منظر میں یہ اسرائیل اور ان کے لیڈروں کی بات بھی ہے. لیکن یسوع مسیح نے کافی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بلکہ اور کسی کی طرف سے چڑھ جاتا ہے، یعنی جو بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے. وہ چور اور ڈاکو ہے. اچھا، یہ دونوں ہی گریک میں بڑے دلچسپ ان کے معنی ہیں. کلیپیس لفظ ہے، کلیپیس چور کے لیے، اور اس کا جو ڈکشنری میں معنی ہے وہ ہے فالس ٹیچر، فالس ٹیچر یا رانگ ٹیچر یا غلط تعلیم دینے والے. آلرائٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اشارہ ہے یہ ڈیفینیٹلی ایک تو فقیہ فریسیوں کی طرف ہے. اور اگر چرواہے کی بات کریں تو پرانے عہد نامے میں بہت سے حوالہ جات ہیں جس پر خدا باپ نے خود زبردست تنقید ان پہ کی کہ تمہاری وجہ سے، تمہاری غلط ٹیچنگ، جیسے یسوع مسیح نے بھی کہا فقیوں اور فریسیوں کو کہ تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی کو روکے رکھا. واٹ از معرفت؟ دیٹ از نالج، انڈرسٹینڈنگ. تم نے اس کو روک دیا، نہ تو خود داخل ہوئے اور نہ تم نے ان کو ہونے دیا، کیونکہ تمہارے وسیلے سے انہوں نے آنا تھا. یو آر دا ٹیچر. تو چور تم اس لیے ہو کیونکہ تم جو اصل اور ریئل متن ہے اور بائبل کی ٹیچنگ ہے وہ تو تم نے دی ہی نہیں. تم وہ چور دوسری کانٹیکسٹ میں نہیں ہے، یہ ٹیکسٹ چوری کرنے والوں کو چور کہا گیا. اور اس کی اپلیکیشن بڑی زبردست کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو خدا کا کلام تھا تم تک پہنچایا ہی نہیں بلکہ متن اور ٹیکسٹ کو چوری کیا. انہوں نے وہ کلام ہی بدل دیے ہیں جو کلام خداوند نے خصوصی طور پر ایک چرواہے کے لیے کیے. کیونکہ اگر چرواہے کی بھی تم سٹڈی کرتے تو تم یہ مطلب انہوں نے کلام کی تفسیر و تشریح بدل دی. تو ایک یہ کانٹیکسٹ ہے. اوکے، اور دوسرا جو لفظ ہے ڈاکو، اوکے، لسٹیس لفظ ہے گریک میں، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے والے، لوٹنے والے. تو یہ دونوں طرح سے انہوں نے اسرائیل کا ستیہ ناش کیا. ایک تو ٹیچنگ غلط دی، دوسرا ان کی دے یکیاں، ہدیہ جات، اور ان کو لوٹا ہی ہے. جیسے یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ اے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، تو وہ بوجھ گناہوں کا ہی نہیں تھا بلکہ وہ ظلم بھی تھا جو اسرائیلی لوگ سہ رہے تھے، کیونکہ ان پر ٹیکسٹ کے بوجھ تھے، ان پر کئی دیگر بوجھ انہوں نے ڈالے اور انڈائریکٹلی فائدہ یہودی لیڈروں کو مل رہا تھا. جیسے ہیکل کی صفائی کے وقت بھی یسوع مسیح نے یہی کہا کہ یہ تو خدا کا گھر ہے، لیکن تم نے تو اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دی.
تو اس لیے یسوع مسیح کا یہ گفتگو وہ سمجھ بھی رہے تھے کہ یسوع مسیح یہ جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے یہ بیسیکلی ہمارے ہی خلاف بول رہا ہے کہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے اوکے اور اپنے آپ پر دعویٰ کر رہا ہے کہ میں صحیح یا آئی ایم دا گڈ شیپرڈ. جیزس از دا گڈ شیپرڈ, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ بھائی اس میں کلیئر کیا یوحنا کا لکھنے کے مقصد یہ ہے کہ یسوع مسیح ہی وہ چرواہا ہے, وہ پاسٹر ہے, وہ لیڈر ہے, بلکہ سارے آفس یسوع مسیح میں پورے ہوتے ہیں. یسوع مسیح ہمارا ہائر پریسٹ ہے, یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے, یسوع مسیح ہمارا کاہن ہے, یسوع مسیح ہمارا نبی ہے. سارے آفس یسوع مسیح میں پورے ہوتے ہیں. اس لیے یسوع مسیح نے بیسیکلی اس کانٹیکس میں جو نامے باپ میں ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اعلان بھی یہ کیا کہ جو کوئی, اس نے کہا نا کیا تو اس پر ایمان لاتا ہے, اس نے کہا میں مان لاتا ہوں, تو اس نے کہا تو پھر رائٹ جگہ پر ہے, یو آر ان کوئی بات نہیں, اگر تمہیں ہیکل سے یا عبادت خانے سے نکال بھی دیا ہے تو خدا کی بادشاہت میں نہیں نکلا. اور ایک چیلنج بھی ہے ہمارے لیے بھی کہ کتنا ہم دیانتداری سے آج کلام سناتے ہیں, اور کتنی, اب اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ چیلنج ہے چرچ کو بھی, کیونکہ بہت سارے لیڈرز اور پاسٹرز یا ایسے بھی لوگ ہیں جو متن کو اس طرح پریچ نہیں کرتے, بلکہ ڈپلومیٹک یا ڈپلومیسی سے پریچ کرتے ہیں, جس سے وہ نہیں چاہتے کہ جو گناہ کرنے والا بندہ ہے وہ ہرٹ بھی ہو, یا اس کو لگے کہ شاید اس کو کلام سنایا جا رہا ہے تو کلام بھی سنایا جائے لیکن گناہ پر پردہ بھی ڈال دیا جائے, تو یعنی وہ بھی خوش رہے, ہماری بھی روٹی چلتی رہے, نہ آپ باہر جائیں, ہم بھی اپنا کام کرتے رہیں, آپ بھی کرتے رہیں. تو یہ وہ کرتے تھے, یہ اس قسم کی ٹیچنگز انہوں نے دی. اس لیے خداوند نے ان کو کہا تھا کہ تم بائبل مقدس پڑھتے ہو لیکن پڑھتے نہیں ہو, تم سنتے ہو لیکن سنتے نہیں ہو, کیونکہ یہ تو میرے بارے بات کرتی ہے. آئی ایم دا گڈ شیپرڈ, داؤد کے ساتھ باندھے کے وعدے, خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی, مسیانک سام ہے اسی میں, لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں, مسیح آ گیا ہوا ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں, تم بلکہ جو اس پر ایمان لاتا اس کو بھی ہیکل سے نکالتے جا رہے. تو یہ بڑے حیران کن ہے کہ اس نے مسیح کو قبول کیا, تم نے ہیکل سے نکال دیا, تم نے خارج کر دی. تو دنیا کے اندر خارج کیا جا سکتا ہے یسوع کے نام میں, لیکن جو یسوع مسیح پر ایمان لائے گا حقیقی طور پر وہ کبھی ضائع نہیں. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں بہت ساری مشکلات آڑے آتی ہیں, تکالیف, مصیبتیں جن کا تذکرہ بائبل مقدس میں موجود ہے, کہ ان سب کا سامنا تو پھر کرنا پڑے گا. اور یسوع مسیح نے خود کیا اور اس بات کی تعلیم بھی دی کہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. عبادت خانے سے اسے بھی خارج کیا گیا ہے, اور بھی وہ تمام لوگ جو مسیح پر ایمان لاتے تھے انہیں خارج کیا جا رہا تھا. اب بھی ایسا ہی ہے, بہت سارے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, زیادتی کی جا رہی ہے, صرف خداوند یسوع مسیح کے نام کی وجہ سے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. دوسری آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے. چرواہے سے کیا مراد ہے؟ یہاں خداوند یسوع مسیح نے اتنا زور آگے بھی دیا ہے اس بات پر, تو چرواہے سے خداوند یسوع مسیح کی کیا مراد ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب. سو اس چیپٹر میں خداوند یسوع مسیح یہاں پہ ہمیں فگر آف اسپیچ کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جیسے چرواہا, بھیڑ, دربان اور دروازہ. یہ سب جو ہیں ایک طور سے فگریٹو ورڈز ہیں, اور میٹافوریکلی خداوند نے انہیں ان ورڈز کو یہاں پر یوز کیا ہے, لیکن حقیقت میں جو ہے وہ خداوند کا اشارہ چرواہے کے لیے اپنی طرف, اور بالخصوص اچھے چرواہے کے لیے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چور اور ڈاکو جو ہیں وہ جو فالس ٹیچر ہیں اس وقت کے ان کی طرف, اور بھیڑیں جو ہیں بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں ان کی طرف اشارہ ہے یہاں پر. سو جیسے آپ نے کہا کہ چرواہے سے کیا مراد ہے, چرواہے کے لیے جو انگلش ورڈ موسٹلی ہم بولتے ہیں شیپرڈ, اور پھر گریک ورڈ پوئمن, اور اسی کے ساتھ اسی سے ورڈ پاسٹر بھی ہے, چوپان بھی ہے, اور چرواہا بھی ہے.
سو جیسے ہم خطوط کے اندر بھی پڑھتے ہیں جب 5 فولڈ منسٹریز کا ذکر ملتا ہے تو اس میں بھی اس ورڈ کا استعمال ہوا ہے. سو قدیم زمانے میں بادشاہوں کو بھی شیپرڈ کہا جاتا تھا. اور جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں زبور کی کتاب 23واں زبور تو وہاں پر خداوند کے لیے داؤد یہ کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے. سو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایون جو ہے وہ جب ہم زبور 80 اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر کہتا ہے کہ اے اسرائیل کے چوپان, یعنی خدا کے لیے یہ ورڈ جو ہے وہ یوز ہوا ہے. اور پھر ہم یسایہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو ڈائریکٹلی وہاں پر یسایہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے لیے پروفیسائی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ وہ چوپان کی طرح گلہ کو چرائے گا. اور پھر ایون کہ شاہ خورس کے لیے جب ہم یسایہ کی کتاب اس کا چیپٹر 44 اور ورس 28 پڑھتے ہیں تو وہاں پر شاہ خورس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو خورس کے حق میں کہتا ہے وہ میرا چرواہا ہے. اور پھر جب ہم یرمیہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو یرمیہ 25واں باب 35ویں آیت میں اس چیپٹر میں یرمیہ جو ہے وہ فیک شیپرڈز کی بات کرتا ہے جو جھوٹے چرواہے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو اس طور سے جو ہے وہ پراپر خوراک نہیں دی اور جو درست تعلیم تھی وہ نہیں دی, انہیں خدا کی راہوں پہ درست طور سے گائیڈ نہیں کیا. اس سے مراد یہ ہے کہ بنیادی طور پر ایک لیڈر کی طرف اشارہ ہے. چرواہے سے مراد ایک لیڈر ہے, بادشاہ ہے. اور جو بالخصوص جب ہم چرچ میں آئیں گے تو ایک ایسا شخص جو اپنی کلیسیا کو لے کر چلتا ہے, کلیسیا کو لیڈ کرتا ہے, گائیڈ کرتا ہے. لیکن ہم چرچ میں ہوتے ہوئے, چرچ ایج میں یا آنے والے وقت میں موجودہ دور میں بھی بہت سارے کلیسیاؤں کے چرواہے ہیں, پاسبان ہیں, پاسٹرز ہیں, لیکن تو بھی خداوند کا بندہ پطرس جو ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سردار گلہ بان ہے. جو چیف شیپرڈ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے. ہم جو ہیں وہ ایک طرح سے اس کے انڈر شیپرڈ ہیں, بھیڑیں اس کی ہیں. گلہ کا جو مین جو لیڈر ہے, بھیڑوں کا جو مالک ہے یا جو بنیادی جو مین شیپرڈ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے. اس لیے خداوند نے یہاں پر بنیادی طور پر جب چرواہے کی بات کی تو بنی اسرائیل میں پرانے عہد نامہ میں بھی سوائے چند ایک لوگوں کے زیادہ تر جو مذہبی رہنما ربی آئے انہوں نے اسرائیل کے گلے کو مس گائیڈ کیا. اور ایون ہم یرمیہ کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے جھوٹے نبی تھے جو بنی اسرائیل قوم کو مس گائیڈ کر رہے تھے اور انہیں جھوٹی تعلیم دے رہے تھے, جھوٹی تسلی دے رہے تھے. ان کے گناہ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے ان کے گناہ کو کور کرتے اور پھر انہیں تسلی دیتے تھے کہ بابل کی طرف سے کچھ ایسا نہیں ہونے والا, تم ٹھیک ہو, تم رائٹ پلیس پہ ہو اور کوئی جو ہے وہ نبوکدنضر نہیں آئے گا اور کسی اعتبار سے کوئی شخص, کوئی آدمی تم پہ حملہ نہیں کرے گی. یعنی کہ وہ ایک جھوٹی تسلی دیتے تھے. اور اس کی ریزن کیا تھی کہ وہ قوم کی نظر میں, بادشاہوں کی نظر میں ایک فیور ڈیمانڈ کرتے تھے. ان کی یہ ڈیزائر تھی کہ ہمیں جو ہے وہ جو بڑے لیڈرز ہیں, چاہے وہ بڑے مذہبی رہنما ہیں, چاہے وہ سیکولر یا پولیٹیکل رہنما ہیں, ان کی نظر میں ہمیں فیور مل جائے, ایک مقام ملے, آنر ملے. اور اس بات کو آج بھی ہم دیکھتے ہیں, کمپرومائز ہے. بہت سارے چرواہے جو ہیں وہ پولیٹیکلی اور ریلیجیس وے میں فیور حاصل کرنے کے لیے حقیقت, سچائی کو دبا دیتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ پبلک میں پذیرائی حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں کے درمیان کمپرومائز کرتے ہیں, سمجھوتا کرتے ہیں اور جو خداوند کی حقیقی تعلیم ہے اس کو نہیں پہنچاتے. لیکن خداوند یہاں پر اپنے بارے میں کہتا ہے اچھا چرواہا. حقیقی چرواہا جو ہے
وہ لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کرے گا. حقیقی چرواہا جو ہے وہ لوگوں کو درست تعلیم دے گا, حقیقی تعلیم دے گا, سچائی کی جو اصل تعلیم ہے وہ دے گا. وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گا. چند ایک باتیں میں مزید کہہ کر اس کو یہاں پہ کلوز کروں گا کہ a real shepherd must be caring. وہ کیئرنگ ہوگا, وہ اپنی بھیڑوں کی فکر کرے گا. جیسے ہم خدا کے بندہ داؤد کے بارے میں پڑھتے ہیں, اس نے خود کہا کہ جب کوئی شیر یا ریچھ بھیڑ کو اٹھا کر لے جاتا تو میں اس کا پیچھا کرتا اور اس کو چھڑا کر لاتا. اگر وہ شیر یا ریچھ مجھ پر حملہ کرتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اس کو مارتا. یہ بنیادی طور پر ایک کنسرن ہے کہ پرانے عہدنامہ میں ہمیں داؤد کی شکل میں یا صورت میں ایک حقیقی چرواہے کی تصویر نظر آتی ہے کہ کس قدر وہ اپنی بھیڑوں کے لیے کیئرنگ ہے, کہ جب دشمن حملہ کرتا ہے تو وہ ان کا پیچھا کرتا ہے, بھیڑوں کو چھڑاتا ہے. یہ نہیں کہ بھیڑیں بیمار ہو گئی ہیں, بھیڑیں مصیبت میں چلی گئی ہیں, دکھ میں چلی گئی ہیں, بدروحوں کی قید میں چلی گئی ہیں, یا کسی بھی طرح کے ڈیٹ میں چلی گئی ہیں, تو پاسٹر صاحب جو ہیں بڑے آرام سے سکون کی نیند سو رہے ہیں, نہ ان کے لیے پریئر, نہ انٹرسیسری پریئر, نہ ان کو وزٹ, نو کیئر. حقیقی جو چرواہا ہے بیسیکلی پرانے عہدنامہ میں ہمیں داؤد کی صورت میں اور نئے عہدنامہ میں یسوع کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. کمپیشنیٹ ہونا, ترس سے بھرے ہونا چاہیے. خدا یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ انہیں دیکھ کر ترس سے بھر گیا, کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جو پرگندہ حال اور شکستہ دل تھے اور خستہ حال. پھر لونگ ہونا, ڈیوٹیفل ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ پرووائڈر ہو, پرووائڈ کرنے والا. جیسے فزیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا چرواہا اپنی فزیکل بھیڑوں کے لیے خوراک مہیا کرتا. ابھی بھی آپ دونوں صاحبان پاسبان جب اس بات پہ ایگری تھے کہ محنت کرے وہ, اور اپنی بھیڑوں کو ایک پاسبان خوراک دینے کے لیے میسیجز کو ڈگ کرے, کلام میں سے ان کے لیے خوراک کو حاصل کرے. یہ نہیں کہ اس کی بھیڑیں جو ہیں وہ بھوکی ہوں, پیاسی ہوں, یا یہ ہے کہ وہ بالکل دبلی پتلی ہوں, کمزور ہوں, بلکہ خدا ان کی حضوری میں جائے اور ان کے لیے خوراک کو لے کر پرووائڈر ہونا چاہیے. کہ جیسے داؤد کہتا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے. جب یسوع مسیح نے کہا چرواہا, تو پھر اس سے مراد ایک ایسا چرواہا ہے جو رسپانسیبل ہو. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست خوبصورت باتیں, اور بڑا اچھا کیٹیگرائز بھی کیا ہے ان تمام چرواہوں کو بھی جو آج مختلف طریقوں سے خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں. آج جتنے پاسبان ہیں, جتنے خدا کے خدام ہیں, ان سب کو چرواہوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اور خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ جیسا اچھا چرواہا خداوند یسوع مسیح ہے, ایسے اچھے چرواہے وہ تمام پاسبان, وہ تمام خدام بنے جو اس وقت کلیسیا کی رہنمائی کرے. خداوند یسوع مسیح نے آپ ان کی زندگی پر غور کبھی کمپرومائز نہیں کیا. کوئی سیاسی شخصیت ہو یا کوئی اور شخصیت ہو, کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں. ہمارے ہاں تو بہت مطلب اس طرح کا رجحان پایا جاتا ہے, ہم کئی چیزوں پہ کمپرومائز کر رہے ہیں, سمجھوتے کر رہے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ, اور اس میں کلیسیا کا فائدہ نہیں ہوتا, اس میں صرف وہ, میں نے تو اکثر یہی نوٹ کیا کہ چرواہے کا ہی فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اپنے کانٹیکٹس بنتے ہیں, کہیں سے اسے کوئی مدد مل جاتی ہے, کہیں کو اپنا کام نکلوا لیتا ہے, یا کوئی آفیسر اس کا واقف بن جاتا ہے. اس طرح سے پرسنل اس کے جو فوائد ہیں, اپنے پرسنل یا انفرادی فوائد پانے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے وہ کلیسیا کو سیکریفائس کر رہا ہے, مسیح کی تعلیم کو سیکریفائس کر رہا ہے, اس کی قربانی دے رہا ہے, جو کہ درست نہیں ہے. ایک اچھے چرواہے کو خالصتاً صرف مسیح کی تعلیم دینی چاہیے, اور صرف یہی تعلیم لوگوں تک پہنچانی چاہیے. اور ہاں, اگر مسیح کی تعلیم کسی بھی بات میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتی, تو اسے پھر یہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. بہت ضروری ہے, بڑا اچھا زبردست یہ بیان کیا ہے چرواہوں کے تعلق سے, چونکہ بہت سارے پاسبان بھی کلام روشنی پروگرام دیکھتے ہیں. تو اچھا ہے اگر سب آپ خدمت میں ہیں, خدا کا کام کر رہے ہیں, تو خالصتاً کام کریں, درست طریقے سے کام کریں, جو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور دنیا میں اگر آپ کا نہ بھی تعلق بنے, نہ بھی کسی کے ساتھ آپ کی کوئی
ایسی شخصیت کے ساتھ جو کوئی سیاسی ہے یا کوئی اور کسی عہدے پر فائز ہے، اگر نہ بھی ان سے بنے تو کوئی بات نہیں، آپ کی تو بادشاہوں کے بادشاہ سے بنی ہوئی ہے، تو آپ کو کیا فکر ہے ان لوگوں کی یا ان کے ساتھ کوئی بات بنانے کی؟ سو اچھا ہے کہ ہم ایسی خدمت کریں کہ صرف ہمارا بادشاہ جو ہے، ہمارا اچھا چرواہا یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری خدمت سے خوش ہو۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خدا ان کے خدام کے وسیلے سن رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے کریں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے دروازے کا ذکر کیا ہے 3 آیت میں کہ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے۔ دروازے کے تعلق سے بائبل مقدس میں 10ویں باب میں بھی بڑی خاصی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ کئی دفعہ تشبیہاً اس بات کے تعلق سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے دروازے سے جو خداوند یسوع مسیح نے 10ویں باب میں اس کا تذکرہ کیا ہے؟ اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں فلسطین کے اندر جو چرواہے اپنی بھیڑوں کو رکھتے تھے یا بھیڑوں کی گلہ بانی کرتے تھے، اس میں جانا پڑے گا، کیونکہ جب یہ ٹیکسٹ لکھا گیا یا یسوع مسیح کا جو دور تھا جس میں یسوع مسیح یہ گفتگو کر رہے تھے، تو ظاہر ہے اس وقت تو زیادہ یہی بزنس تھا، بھیڑوں کا بزنس تھا یا جانوروں کا تھا یا ایگریکلچر کا تھا۔ تو بھیڑوں کو اسرائیل میں بعض دفعہ بھیڑوں کو اندر تو خیر رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے وہ، کہ باہر رکھے جائیں، ان کو لیے باہر بنائی جائیں جگہیں۔ اور ایک بڑا چیلنج ان کے لیے، جو جیسے یسوع مسیح کے بھی پیدائش کے وقت یہ واقعہ ہے کہ وہ باہر تھے چرواہے، اور جب فرشتے نے ان کو خوشخبری سنائی، تو اب وہ ٹیکنیکس پھر یوز کرتے تھے کہ کس طریقے سے اب بھیڑوں کی کیئر کرنی ہے۔ تو بعض دفعہ وہ ایسا ایک دروازہ بناتے تھے تاکہ جب بھیڑیں اس میں داخل ہو جائیں تو وہ سیکیور کر دی جائیں، وہ کسی بھی طریقے سے چور یا کوئی ڈاکو یا کوئی بھی ان کو نہ کرے۔ بعض دفعہ تو وہ ڈیوٹی لگا دیتے تھے کسی نہ کسی، ایک نے جاگنا ہے ایک نے سونا ہے، اور اس طریقے سے وہ گلہ بانی کر رہے ہوتے تھے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ جو دروازہ ہے نا، جو چرواہا ہے، وہ محفوظ کرنے کے باوجود بھی اس کے آگے لیٹ جاتا تھا، یعنی چارپائی کہہ لے یا جو بھی، تاکہ چلیں اگر کسی طرح کوئی ہو بھی شرارت ہے تو پہلے تو پھر اس پر سے گزرنا پڑے گا، اس کو اٹھانا پڑے گا، تو پھر یا کچھ یا پھر پہلے اس کو حملہ کریں، اس کے علاوہ وہ اندر نہیں آ سکتا۔ کچھ اسکالر سوچتے ہیں کہ شاید یہ والی مثال یسوع نے اپنے لیے استعمال کی ہے کہ دروازہ میں ہوں اور کوئی راستہ نجات تک جانے کا نہیں ہے۔ تو یہ پھر چرواہا بھی ایسا تھا کہ اس کو ختم بھی کر دو، تو اس نے کہا میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ تو کانٹیکس یہ ہے اس کا کہ اس طریقے سے وہ حفاظت کرتے تھے، اور یسوع نے اسی کو ایک فگر آف سپیچ کے طور پر، ایک تشبیہ کے طور پر اسرائیل کی اور چرواہوں کی اور اپنی اگزامپل پیش کی۔ اور یسوع مسیح نے دروازہ جب لفظ بولا تو آپ جانتے ہیں کہ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں بھی یہ واضح لکھا ہوا کہ آسمان کے اوپر اور زمین پر کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ یہ تو ایبسلوٹ ہے، پرنسپل ہے، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی یہی ہے کہ مسیح ہی بیسیکلی سب اسرائیل کو نجات دے گا اور مسیح ہی ان کو ڈیلیور کرے گا۔ اس لیے جہاں جو لفظ دروازہ ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح کے اس کام کی طرف بھی اشارہ ہے جو وہ دنیا میں نجات کے لیے کرنے آیا۔ اس لیے یسوع مسیح نے یہ کہا بھی کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔
Praise God. اور پرپس کیا ہے کہ خدا تک جانے کا، باپ تک جانے کا، نجات پانے کا، زندگی پانے کا ایک ہی دروازہ ہے، اور کوئی دروازہ نہیں ہے۔ جو مرضی دعویٰ کر دے، جتنے مرضی دعوے کر دیں کھڑے ہو کے، Yes. تو چونکہ گریک میں بھی یہ کہنا چاہیے کہ ود ڈیفینٹ آرٹیکل ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر از اونلی ون وے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی سچائی ہے، اور ایک ہی زندگی ہے۔ Praise God. یعنی یسوع مسیح کا جو الفاظ یوحنا نے لکھے ہیں دروازے کے طور پر بھی، کیونکہ وہ ایک تشبیہات کے طور پہ کلام ہو رہا تھا، اور خداوند کی یہ ٹیچنگ کا زبردست سٹائل تھا کہ وہ جو وہاں کی انوائرمنٹ یا ماحول ہے یا کلچر ہے اس سے بہت کچھ سکھا دیتا تھا، اور وہ سیکھتے بھی تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یسوع مسیح ایکچولی وہ جو اگزامپل ہے یا جو تمثیلوں میں بات کر رہا ہے، یہ بیسیکلی ہمارے لیے بات کر رہا ہے۔ تو یہ چیلنج بھی ہے کہ یسوع مسیح کے علاوہ نجات نہیں ہے، Praise God. اور یسوع مسیح کو ہی اپنی زندگی میں لے کر آپ باپ تک پہنچ سکتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ Praise. اس کے علاوہ اس لیے لکھا ہے، پولس رسول افسیوں خط میں بھی لکھتا ہے، اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی، یعنی غیر اقوام کی بھی اور یہودیوں کی بھی، اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی باپ کے ساتھ رسائی ہو جاتی ہے، Praise God. دونوں کی، یعنی ہم غیر اقوام بھی اور اسرائیل بھی، دونوں کی۔ جب یسوع دروازہ ایک ہی ہے اور وہ یسوع ہے، تو بلکہ اس نے چیلنج بھی دیا کہ اے یہودیوں، اگر تم یسوع کا انکار کر دو گے تو تم خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکو گے، Yes. کیونکہ تمہارے لیے بھی وہی نجات ہے اور غیر اقوام کے لیے بھی وہی نجات، اور تم دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ اور یہ اسرائیل کو بھی خدا نے اس نشنا 28 باب میں دیکھ کے کہا تھا، تو اندر آتے بھی مبارک ہوگا Praise God. اور تو باہر جاتے بھی مبارک ہو۔ یہ وہ دروازہ ہے جو سکیور ہے، جو ہر طرح سے سکیور ہے، اور سکیور جگہ سے گزرنے میں سارے کمفرٹیبل ہونا چاہیے کہ جب یہی راستہ ہے، یہی زندگی ہے، اور خدا کے مطابق یہی ایک راستہ ہے، تو پھر یسوع مسیح کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، اور یسوع مسیح ہی کے وسیلے سے نجات۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی زبردست اور خوبصورت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ خدا کے کلام میں سے شیئر کی ہیں، اور خدا ان یسوع مسیح کو دروازہ کہہ کر کلام مقدس میں یہاں مخاطب کیا گیا ہے۔ خدا ان یسوع مسیح نے خود اس بات کی نشاندہی بھی کی ہے، اور دروازے کے تعلق سے مطلب بڑی واضح ایک جو بات نظر آتی ہے کہ دروازے میں یکتائی نظر آتی ہے کہ یہ دروازہ ایک ہی ہے، کوئی دو دروازے نہیں ہیں۔ مطلب خداوند یسوع مسیح ہی نجات کا وے ہے، کوئی دو دروازے نہیں ہیں۔ اور اس بات کا جو ریولیشن ہے، اس کو ہم اگر پرانے عہد نامے میں بھی دیکھیں تو خداوند زندہ خدا نے بھی اس کو بتدریج ریویل کیا اپنے لوگوں پر، اور آہستہ آہستہ لوگوں پر ظاہر کیا کہ دروازہ صرف ایک، جیسے باغ عدن کا دروازہ ہمیں نہ دکھائی دیتا ہے، ایک ہی ہے۔ اس کے بعد خداوند زندہ خدا نے خیمہ اجتماع کو بنانے کے لیے کہا، اس کا دروازہ ایک رکھا، پھر پاک مکان بنانے کے لیے کہا، اس کا دروازہ ایک رکھا، پاک ترین مکان کا دروازہ ایک، اور اس کے بعد ہیکل کی تعمیر میں دروازہ ایک رکھا۔ سو یہ ساری چیزیں واضح کرتی تھی کہ، اور ایک نشاندہی، ایک اشارہ تھا کہہ لیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پیش رو کے طور پہ پیش کی گئیں اور ان کو سامنے رکھا گیا تاکہ لوگ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو سمجھ سکیں کہ خدا تک جانے کا ایک ہی وے ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے نئے عہد نامے میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ دروازہ میں ہوں۔ سو اسی لیے بارہا خداوند یسوع مسیح اس بات کو لوگوں پر واضح بھی کرتے رہے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کے جو ڈسائپلز ہیں اور اپوسٹلز جو شاگرد ہیں، رسول ہیں، یہ بھی لوگوں پر ظاہر کرتے رہے کہ یسوع مسیح ہی دروازہ ہے، کوئی اور وے نہیں ہے۔ نجات کے لیے دو راستے نہیں ہیں، خدا کا ایک ہی پلان ہے جو شروع سے واضح ہے، اور آج تک خدا کا پلان نہیں تبدیل ہوا۔ کہیں نہیں لکھا کہ اس طرف سے بھی آ جائیں، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، یا اس طرف سے بھی داخل ہو جائیں تو سب ٹھیک ہے۔ سو اس لیے جو بائبل مقدس کی سچائی ہے وہ صرف یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی راستہ ہے، یسوع مسیح ہی دروازہ ہے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں تیسری آیت میں یوں مرقوم ہے، اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے
اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے. اس آیت کو ذرا واضح کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین بہتر طور سے اسے سمجھ سکیں. جی تھینک یو ویری مچ. سو ابھی بڑی اچھی وضاحت آپ دونوں خدا نے کی ہے. سو مزید اس میں کوشش کرتا ہوں کچھ اضافہ کر سکوں. سو تھینک یو ویری مچ. سو یہاں پر جب کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح جوش کانٹیکسٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ انہی کے کلچر میں بات چیت کر رہے ہیں. اور اولڈ ٹائم میں یہ تھا کہ چرواہے تمام دن اپنی بھیڑوں کو جو ہے وہ چراتے اور ڈفرنٹ میدانوں میں لے جاتے اور گھاس جو کچھ اچھی اچھی جگہوں پر, لیکن شام کے وقت ایک ہی جگہ پر میدان میں. اور موسٹلی یہ ہوتا تھا کہ بہت ریئر ہوتا تھا کہ گاؤں کے اندر یا شہر کے اندر بھیڑوں کو لاتے. باہری بڑی جگہیں انہوں نے بنائی ہوتی تھی جنہیں موسٹلی عام زبان میں جب وہ باڑہ کہا جاتا تھا, اور سارے چرواہے جو ان بھیڑوں کو ایک جگہ پر لا کر جمع کرتے. اور پھر یہ تھا کہ وہاں پہ یہاں پہ لفظ دربان آیا ہے, اور جب یہ دربان جو ہے انگلش ورڈ اس کے لیے واچ مین ہے, جو کہ چرواہوں کے لیے رات کے وقت ان کی بھیڑوں کی نگہبانی کرتا تھا. اور ایک اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ واچ مین از دا انچارج آف لارج فولڈ, یعنی کہ وہ ایک بڑے جو ایک بہت بڑا گلہ ہے جس پر بہت سارے چرواہوں کی بھیڑیں آ گئی ہیں. سو یہ وہ شخص ہے جو اپوائنٹڈ ہے کہ سب کی نگہبانی کرے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے. جو چرواہا ہے اس کے لیے دربان دروازہ کھولتا ہے, اور دین کلام کہتا ہے کہ اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں. ہیز وائس, چرواہے کی آواز. اور یہ چرواہا جو ہے نا وہ کوئی اجنبی آئے گا تو اس کی آواز انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, کیونکہ جیسے ہم اس کو جو ہے وہ یہودی کلچر میں یا یہودی بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں, تو اس میں یہ تھا کہ بہت سارے چرواہے آتے تھے, لیکن ہر چرواہے کے پیچھے ساری بھیڑیں نہیں جاتی تھیں. جب ایک چرواہا آتا اور وہ اپنی بھیڑوں کو بلاتا, بلکہ نام بنام, اور یہ ہسٹوریکلی یہ پروو بھی ہوا ہے کہ اس زمانے میں ہر چرواہے نے اپنی ہر بھیڑ کا ایک نام رکھا ہوتا تھا. رینڈملی نہیں وہ کال کرتے تھے کہ میری بھیڑیں آ جائیں, ایسے نہیں تھا, بلکہ کلام یہاں پر واضح ہے کہ نام بنام. اور میں نے اس کو پچھلے دنوں ایک بک پڑھی, ڈیوڈ واریر, اور اس میں جب وہ اپنی بھیڑوں کو چرانے کے لیے باہر لے کر جاتا ہے, اور رائٹر وہاں پہ بتاتا ہے کہ ڈفرنٹ بھیڑوں کے نام, جب کوئی بھیڑ زخمی ہے تو وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ ایوی ایک کا نام, اور اس طرح کسی دوسری بھیڑ کا نام. سو اٹ مینس کہ ہر چرواہے نے اپنی بھیڑوں کے نام رکھے ہوئے, رینڈملی نہیں کال کرتا, بلکہ دوز وچ بلانگ ٹو ہم, ان کو جو اس سے بلانگ کرتی ہیں, جو اس کی ہیں. سو اس لیے جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس کی بھیڑیں اس کی آواز پہچانتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کا نام جانتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ جب انہیں کال کرتا ہے تو وہ اس کے پیچھے آتی ہیں, تو اس لیے کہ وہ اس کی بھیڑیں ہیں. اور پھر نیکسٹ یہ ہے, اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے. سو یہاں پر خداوند یسوع مسیح اگرچہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ نام بنام, اٹ مینس کہ ایک ہی جگہ پر, ایک ہی پلیس پر, یعنی کہ ان کے یہودی شہروں کے بہت سے جو علاقے ہیں, ایریاز ہیں, یہاں پر اور بھی بھیڑیں ہیں,
اور مسیح نے خداوند نے اس کے بارے میں کہا کہ میری اور بھی بہت سی بھیڑیں ہیں اور جن کو اس گلہ میں آنا باقی ہے. سو اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے جو بھیڑیں اس کے پاس آ چکی تھی وہ ان سے واقف تھا اور اس کا نام بھی پہچانتی تھی. اس لیے یہودیوں پر اس نے اس بات کو واضح کیا کہ جو میرے پاس آ چکے ہیں وہ میری آواز کو پہچانتے ہیں, وہ میری بات کو سمجھتے ہیں, میں ان کے نام سے واقف ہوں. لیکن باقی جو ابھی تک نہیں ہیں سو ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی میرے نام کو بھی پہچانیں گی, میری آواز کو بھی پہچانیں گی, اور پھر میں انہیں ایک ہی طور پر جب وہ باہر لے جاؤں گا. اور جیسے داؤد زبور 23 میں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے, راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. سو خداوند یسوع مسیح یہاں پر جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, وہاں پر دربان ہے, دربان بھی اسے پہچانتا ہے اور بھیڑیں بھی اسے پہچانتی ہیں, اور نہ صرف اسے پہچانتی ہیں بلکہ اس کی آواز کو سن کر اس کو فالو کرتی ہیں. فقیوں اور فریسیوں سے خدا نے کہا کہ چونکہ ابھی تک تم نے میری آواز کو, میرے کلام کو, میرے چرواہے ہونے کو ریکگنائز نہیں کیا, ابھی تک تمہیں نہیں انڈرسٹینڈ کرتے, لیکن جو میری اپنی بھیڑیں ہیں وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ نے خدا کے کلام میں سے سیکھی ہیں. تھینک یو سو مچ پرسن, تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کچھ سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبر ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعا یا درخواست دے سکتے ہیں, ٹیسٹمنیو شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو.